اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عیدین کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ 6 زائد تکبیر اس میں امام صاحب کہتے ہیں۔ سال میں 2 بار یہ نماز آتی ہے۔ ذہن میں ہم سب کے محفوظ نہیں رہتا کیسے ہم نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ مسجد میں حاضر ہوئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ نیت ہی ہو گئی، الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نیت کریں گے تو کیا کہہ کر کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اس امام کے پیچھے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کہہ کر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ امام صاحب پہلی تکبیر جب ہوگی تو ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب قرأت کریں گے تو آپ لوگ بغور قرأت کو سنیں گے۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے، قرأت ہوگی، پہلے کھڑے ہوتے ہی وہ قرأت کریں گے، آپ لوگ بغور سنیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ تمام کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر ہوگی، اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طرح 2 رکعت مکمل۔ عید کی نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے۔ خطبہ کا دینا سنت ہے، سننا واجب ہے۔ حج کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، ان تمام خطبہ کا سننا واجب ہے۔ جب یہ خطبہ ہو رہے ہوں تو اس میں کوئی لغو کام نہ کریں، چندہ نہ کریں، ذکر اذکار نہ کریں، کوئی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوں، بغیر خطبہ کو آپ سنیں گے۔ اگر آپ کو چندہ کرنے کا ہی شوق ہے، چاہے مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، امام کا ہو، مؤذن کا ہو، کوئی بھی اگر چندہ ہو تو آپ خطبہ کے بعد کریں گے، کچھ وقفہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس وقت آپ چندہ کریں گے، لیکن خطبہ کے درمیان کوئی چندہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کرتے ہیں تو گناہ ہے، اس لیے ایسے عمل سے ہم بچیں۔ 2-3 مسئلہ اور میں اس کے ضمن میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک شخص وہ ہے ایسے وقت میں پہنچا جب امام صاحب قرأت کر چکے ہیں، امام صاحب کی قرأت شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے؟ اس بندہ کیا کرے؟ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے، پھر 3 تکبیر جلدی جلدی سے کہے اور امام صاحب کی قرأت کو بغور سننے لگے۔ ایک شخص وہ ہے ایسے وقت میں حاضر ہوا جب امام صاحب رکوع میں تھے، اب کیا کرے گا؟ جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو امام صاحب رکوع میں ہے، اس میں 2 بات ہے۔ گمان آپ کا یہ ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر 3 تکبیر کہتا ہوں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ اگر میں کھڑے ہو کر 3 تکبیر کے اگر امام رکوع میں جاتا ہوں تو رکوع مجھے مل جائے گی۔ اگر یہ رکوع ملنے کا امکان ہے تو آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نیت باندھ کر 3 تکبیر کہہ کر فوراً رکوع میں چلے جائیں گے۔ اگر رکوع کا ملنے کا امکان نہیں ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر آپ فوراً رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع میں 3 تکبیر آپ کہیں گے۔ اور اگر 3 تکبیر، ابھی پہلی تکبیر آپ کہہ رہے تھے رکوع میں اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں کہنا ہے، ابھی کہہ ہی رہے تھے امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو ان کی اتباع میں کھڑے ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات ذہن میں محفوظ کر لیں۔